کیسا قربت ہوا اور کتنا قربت ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا، استغراق میں تھا، مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی چرپائی پر میرے آ کے بیٹھا ہے۔ یہ نقشبندیوں کے پیشوا امام ربانی اللہ فرمایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی میرے پاس آ کے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا سرور دو جہاں میرے پاس تشریف فرما، حضور نے کرم فرمایا اور ایک اجازت نامہ لکھا ہوا کچھ لے کر آئے حضور اور فرمایا ایک احمد سرہندی، آپ کا نام احمد سرہندی، ہم تمہیں یہ اجازت عطا فرماتے ہیں، جیسے پیرانی کرام اجازت دیتے ہیں، حضرت امام ربانی کو حضور خود اجازت نامہ عطا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس اجازت نامے کو میں نے دیکھا تو اس کے اندر ایک حصے کے اندر تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات تھے وہ سب اس کے اندر لکھے ہوئے تھے، اور دوسرے حصے کے اندر آخرت کے اندر جو اعلیٰ مقامات تھے وہ لکھے ہوئے تھے۔ دارین کے جتنے اعلیٰ مقامات و مقامات تھے وہ سب حضور نے مجھے عطا فرمایا۔ اللہ یہ مقام ملتا ہے انسان کو حضور کی اتباع کرنا، اور اتباع بھی بڑا مشکل ہے، بعض سنتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ مسواک کی سنت یہ تو آسان ہے، انسان مسواک کر لے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں آگے دو سنت ادا کر لی، یہ بھی آسان ہے، لیکن کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے آگے کلمہ حق کہنا یہ والی سنت بڑی مشکل ہے، یہ بہت مشکل سنت ہے، یہ ادا نہیں ہوتی بہت سے لوگوں سے، کہتے ہیں نہیں صاحب یہ ہمارا کام نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس سنت۔ امام ربانی نے یہ سنت بھی ادا فرمائی، اکبر جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے آگے جس نے نیا دین ایجاد کیا تھا اس کے آگے آپ نے کلمہ حق بلند کیا، وہ مر گیا، اس کے بعد جہانگیر بیٹھا برد صغیر کا بادشاہ، اس کے آگے آپ نے کلمہ حق بلند کیا، اس نے بھی اپنے باپ کے طریقے پر چلتے ہوئے نیا دین ایجاد کیا تھا جس میں نہ نماز تھی نہ روزہ تھا، داڑھی کو مونڈا جاتا تھا، ضروری تھا اس کے دربار کے اندر داڑھی مونڈ کر آئیں، شراب پی کر آئیں، یہ لازمی ہوتا تھا، سورج کو پوجا جاتا تھا صبح ہی صبح، مندروں میں گھنٹیاں بجائی جاتی تھی، محمد کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی نام رکھنا اس زمانے منع ہو گیا تھا، کوئی حضور کے نام پر نام نہیں رکھے گا، ایسا نئے دین اس نے ایجاد کیا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کے اندر اس کا مقابلہ کیا، اس کے دربار کے اندر اس کے آداب میں تھا کہ جو دربار کے اندر آئے گا وہ سجدہ کرے گا، امام ربانی نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، فرمایا یہ سر صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا کہ سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مزارات پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اور بدنام ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت کے، صاحب یہ سنیے جو قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، منع ہے سجدہ کرنا، نہ کسی قبر کو سجدہ جائز ہے، نہ کسی ولی کو سجدہ جائز ہے، نہ کسی نبی کو سجدہ جائز ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یہ مقام ہے شوہر کا، لیکن ہمارے گھر کی عورتیں تو سمجھتی نہیں ہیں شوہروں کے مقام کو، اور اب تو نیا قانون آ گیا ہے، اللہ ہماری حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، انہوں نے ایک نیا قانون نافذ کر دیا عمران خان صاحب نے کہ اگر کوئی شوہر تمہیں سختی سے بات کرے تو بیویوں کا جا کے تھانے میں رپورٹ کر دو، وہ پکڑ کے لے جائے گا تمہارے شوہر کو کہ تم نے بیوی سے تلخ کلامی کیوں کی ہے، سختی سے کیوں بات کی۔ کل وہ سنا رہے تھے ایک واقعہ، ہمارے عرس کے اندر ایک تشریف لائے تھے ایک بزرگ، وہ فرما رہے تھے کہ ایک بیوی نے جا کے اس قانون پر عمل کرتے ہوئے تھانے میں رپورٹ کر دی کہ صاحب میرے شوہر نے مجھے بڑی سختی سے بات کی آج تو، وہ آئے پکڑ کے لے گیا اس کو،
شوہر صاحب کو پکڑ کے لے گیا، وہاں جا کے بٹھا دیا اس نے کہا کہ صرف تمہاری بیوی کی شکایت آئی ہے، اور یہ قانون ہے پاکستان میں، عمران خان کا قانون بن گیا کہ تم اگر بیوی سے بھی سختی سے بات کرو گے تو جیل جاؤ گے، اور ایک کڑا پہنا دے جائے گا تمہارے ہاتھ کے اندر تاکہ پتہ چلے یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے اچھی طرح بات نہیں کرتا ہے۔ ابھی جاؤ اور اسے معافی مانگو جو اپنی بیوی سے جاتے ہیں۔ وہ گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اس نے طلاق لکھ دی کہ بھائی تجھے طلاق دی تو اپنے گھر جا۔ اب وہ رونے لگی کہ بھائی مجھے طلاق کیوں دے دی؟ اس نے کہا طلاق تو دینا ہے جو تو نے میرے ساتھ یہ حرکت کی۔ اب بتائیے اس قسم کا جو قانون نافذ کرو، اس نے کہا بھائی مجھے تو پڑوسیوں نے کہا تھا کہ کیا نام ہے شوہر کو دبا کے رکھنے کا یہ سچا قانون بن گیا ہے نا، اس پر عمل کر لے، شوہر تیرے ہمیشہ تابع رہے گا۔ اب بتائیے یہ اسلام کے خلاف بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، ادب سے پیش آئے شوہر کے ساتھ۔ چھ جائے کہ شوہر اگر اس کو ڈانٹ دے، کوئی ڈپٹ دے، کوئی سخت بات کر دے تو یہ نیا قانون بن گیا کہ صاحب اس کو جیل لے گئے۔ اسلام کے خلاف سارے قانون بن رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ ابھی میری ملاقات ہوئی تھی 3 دن پہلے عمران خان صاحب سے کراچی کے اندر۔ میں نے کہا ان سے، میں نے کہا آپ نے تو ریاست مدینہ کا تصور پیش کیا تھا، آپ نے تو کہا تھا پاکستان میں ریاست مدینہ میں لے کر آؤں گا، اور یہ قانون آپ لے کر آئیں گھریلو تشدد کے نام سے کہ کوئی اپنی بیوی کو بھی ڈانٹ نہیں سکتا، اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹ سکتے، آپ اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے لیے جاؤ، نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھے ابھی تک، وہ ٹیلی فون کرے گا اور آپ جیل میں جائیں گے۔ ایسا پاکستان میں قانون۔ میں نے کہا اس سے بھی خطرناک قانون آپ کے ریاست مدینہ ایک اور ہو گیا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا 18 سال سے پہلے۔ بڑے تعجب کا اظہار کرنے لگے عمران خان صاحب کہ اچھا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ہو گیا ایسا، آپ کہہ رہے نہیں ہو سکتا، ہو گیا آپ کے ریاست مدینہ کے اندر۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم انشاءاللہ یہ قانون نہیں بننے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے وعدے پر عمل کریں اور پاکستان میں اس قسم کے قوانین نہ بنے جو اسلام کے خلاف۔ یہ اسلام کے نام پر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، یہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر اللہ کے محبوب کا نظام نافذ کریں اس کے اندر، ورنہ نماز تو ہم ہندوستان میں پڑھا کرتے تھے۔ میرے نانا مفتی اعظم ہند حضرت مفتی مد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے مفتی اعظم تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا، شاہی مسجد فتح پوری کے شاہی امام تھے وہ، اور آج بھی ان کے پوتے اور نواسے جو ہیں وہ اس وقت وہاں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو نمازیں تو ہم وہاں بھی بڑی شان سے پڑھا کرتے تھے، روزے تو ہم وہاں بھی رکھا کرتے تھے، لیکن اپنے تمام جائیدادیں چھوڑ کر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا ہمارے پردادا سب کچھ وہاں سے چھوڑ کر اور یہاں کیا نام ہے آ گئے پاکستان کے اندر، صرف اس لیے آئے تھے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام ہو۔ لیکن ہائے افسوس آج تک پاکستان میں اسلام کا نظام نہیں آ سکا، اسی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے وقت کے حکمراں کو، جہانگیر کو درست کیا اور اس کے ذریعے آپ نے اسلام کا نظام نافذ فرمایا۔ اس نے اس بر صغیر کے اندر اسلام کا نظام نافذ کیا۔ اس نے کہا پہلے اس نے پابندی لگائی تھی کہ گائے ذبح نہیں ہو سکتی، ہندوؤں نے بتا دیا یہ تو ہماری گائے جو ہے گو ماتا، یہ تو ہماری خدا، یہ تو ہمارا، اس کو آپ کیسے ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا پابندی لگا دو، کوئی گائے کو ذبح نہ کرے، جو گائے کو ذبح کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حضرت امام ربانی نے جب اسلام کا پرچم بلند کیا اور اس کو کہا کہ نہیں یہ تو اسلام کا شعار ہے، خدا ان کا ہوگا، یہ گائے اللہ نے ہمارے لیے تو غذا بنائی ہے۔ چنانچہ جہانگیر نے پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے حکم پر اور آپ کے کہنے پر اور آپ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے دربار کے سامنے گائے کو ذبح کروایا۔ اس طرح اسلام کے پرچم کو آپ نے بلند کیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ پاکستان میں وقت آئے گا کہ اسلام کا پرچم بلند ہوگا، انشاءاللہ آئے گا وقت کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے بہرحال جد و جہد تو کرنی ہے نا۔ امام ربانی نے بھی آخر